اب میں گزارش کروں گا آسم ڈوگر صاحب سے، جو ڈوگر صاحب کے صاحبزادے ہیں، کہ وہ بھی کچھ والد صاحب کی باتوں کو، یادوں کو ہم سے شیئر کریں، تاکہ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے بعد میں عام لوگوں تک بھی پیغام جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں نقش بندی صاحب کا، ارشاد عارف صاحب کا، سب کا، کہ انہوں نے والد صاحب کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ بہت سی باتیں ان کے جاننے والے، جن کے ساتھ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا زیادہ وقت گزارا، ان کے دوست، ان کے کولیگ، انہوں نے ابھی کی ہیں، اور یقیناً کچھ باتیں وہ فیملی ممبر سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ والد صاحب نے اپنی صحافتی زندگی میں رپورٹنگ سے سلسلہ شروع کیا، اور ذاتی طور پہ وہ ایک، جو میں سمجھتا ہوں کہ سچے پاکستانی، ملک سے محبت کرنے والے اور اسلام سے محبت کرنے والے، اور بلکہ پورے عالم اسلام کی خیر خواہی چاہنے والے تھے۔ عملی طور پہ بھی جتنا وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا۔ افغانستان کے معاملات پہ ان کی گہری نظر تھی، اس کے علاوہ بوسنیا کے معاملات میں ان کا کنٹریبیوشن رہا، جو یہاں نہیں بتایا جا سکتا۔ صحافتی زندگی میں انہوں نے بہت سی کتابیں جو ہیں وہ سیاست پہ لکھیں، جس میں 40 چہرے ہے، پاکستان فوج اور سیاست ہے، اس کے علاوہ سفر نامے ہیں، اور سفر ناموں میں، ان کے سفر ناموں میں ان ممالک کی تاریخ جو ہے وہ بہت عام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناول بھی ایک تاریخی لکھا مغلانی بیگم کے نام سے، اور جیسے زیادہ جو ابھی جس کا ذکر ہو رہا ہے الامین، تو اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کوئی سن 1990 میں انہیں کینسر ہوا، اور اس وقت ڈاکٹروں نے سجیسٹ کیا کہ کینسر کیونکہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے تو ان کی ٹانگ کاٹ دی جائے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو اس وقت والد صاحب نے یہ منت مانی کہ ان کے پاس اللہ نے، کیونکہ وہ فارسی کو جانتے تھے، عربی کو جانتے تھے، انگلش میں ایم اے کیا تھا، اردو میں ایم اے کیا تھا، LLB کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا انہیں۔ تو انہوں نے یہ عزم کیا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، تو میں اللہ کے نبی کی سیرت پہ کام کروں گا اور وہ لکھوں گا۔ تو انہوں نے کوئی 10-12 سال عملی صحافت اور دوسرے معاملات چھوڑ کے تو اسی کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کوششیں تھیں وہ ان کو کامیاب کیا، اور الامین جو ہے وہ ان کی 4 جلدیں جو ہے وہ شائع ہوئیں، اور کینسر جیسے مرض سے بغیر کسی علاج کے، دوائی کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اس کے بعد کیونکہ اب یہ شوق نے اللہ کے نبی کی زندگی کی، جب وہ سیرت لکھ رہے تھے تو اللہ کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے عزم کیا کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کروں گا، اور اس میں تھوڑی سی، اس کو مکمل تفسیر تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کی، اور نور القرآن کے حوالے سے وہ ان 6 جلدوں میں وہ بھی اب شائع ہو چکا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب نور القرآن مکمل ہوئی، اس کے بعد سے ان کی صحت آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو گئی، اور آخر کار وہ اپنے اللہ کے پاس جا پہنچے۔ تو یہی چند ایک باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں آخر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کو یاد رکھا اور یہ آج کا پروگرام منعقد کیا۔